ہمارے مائنڈ میں جب خودی کا جو کانسیپٹ آیا تو اس کے پیچھے جو مین انسپریشن چیز تھی وہ یہی تھی کہ جی جو خیر کے کام جو ادارے کر رہے ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتہ تو کم از کم ان کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کریں. لاہور کے اندر کلینکس ہیں, وہاں پہ 50 روپیز میں لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے. ایک ہمارا ٹیکنیکل کا ادارہ ہے ووکیشنل, وہاں سے بچوں کو ٹیکنیکل سکلز دی جاتی ہیں. پھر ایک فوڈ راشننگ کا سلسلہ ہے. این جی آئیز نان گورنمنٹ انڈیویجولز بھی اس میں ہیں. کوئی ایک صاحب ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں آنے والے دنوں میں کور کرنے لگے. جو بینیفیشری ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک ڈیٹا اویلیبل ہوگا کہ ہم کن اداروں پہ جا کے اپنے بچوں کا علاج کرا سکتے ہیں. سندھ میں وہ ہینڈ پمپس کے لیے ایک ایپیسوڈ کی, میرا خیال ہے اب شاید کوئی پچھلے لاسٹ 6 months میں کوئی 130 سے پلس ہم ہینڈ پمپس وہاں پہ خودی کے پلیٹ فارم سے لگ چکے ہیں. 300 سے زیادہ برڈز اور اینیملس تھے. میرا خیال ہے 5-6 بچے وہاں پہ کھڑے تھے اس وقت اس کی اس لیب میں. میں نے اپنی مرضی سے 2 برڈز پک کی اور ان کے سامنے لا کے رکھ دی اور انہیں کہا کہ جی بتائیں یہ کون سی برڈز ہیں. ان بچوں نے میرے سامنے سر فیل کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جی یہ کرو ہے. اور ایک بچی تھی اس نے فیل کیا برڈز کو پورا دیکھ کے, اس نے کہا جی یہ پیرٹ ہے. کہ یار ہمارے پاکستان میں اس سے بڑھ کے اور کیا ادارہ ہوگا بلائنڈس کے لیے. بوتھ وے مطلب اس کے جو بینیفٹس ہوں گے, ایک ڈونر والی سائڈ ہے اور ایک ڈونی والی سائڈ ہے. تو دس از وٹ وی کال خودی از اے برج بٹوین اے ڈونر اینڈ اے ڈونی, کہ دونوں طرف کے وہ بینیفیشری اس میں آئیں. خودی کی جو ایک اور خوبصورتی ہے نا کہ آرگنائزیشن پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوگی until unless جب تک ہم اس کو وہاں پہ خود جا کر دیکھ کر نہیں آئیں گے, اس کو وہاں پہ جا کے خود اس کی ڈاکومنٹری نہیں آئیں گے, until unless وہ ہمارے پورٹل پر بھی نہیں آئے گی. بیسیکلی یہ جو پازیٹیو سائڈ آف پاکستان ہے سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو دکھانا. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے خضر بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. عامر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آئی نو یو ہیو بین ویری بیزی ڈیورنگ لاسٹ فیو ویکس. آپ جو کام کر رہے ہیں دس از ویری ویری انسپائرنگ اینڈ میری بہت دیر سے خواہش تھی کہ ایک آپ سے بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے اباؤٹ یور ورک دیٹ یو ہیو بین ڈوئنگ. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اگر ہم سٹارٹ کریں ایک بیسک انٹروڈکشن سے کہ آپ اس چیریٹیبل کاز میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے. خضر بھائی, جو چیریٹی ایکٹیویٹیز جو ہم نے سٹارٹ کی ہیں, جو میرا جو ذاتی سفر اس میں شروع ہوا وہ سر 1992 میں شروع ہوا. اور آئی واز لائک 16 ایئرز اولڈ اس وقت. اور میرے ایک نیبرس میں میرے ایک بھائی ذوالفقار, ہم 2 دوست تھے. تو اس دور میں ہم نے اپنی جو ایک آرگنائزیشن جہاں سے اپنے سوشل ورک کریئر کا سٹارٹ کیا وہ تریاق ویلفیئر آرگنائزیشن تھی. تو بہت سے لوگ ہیں جب کویسچن کرتے ہیں تو سر ان کو یہی ہم جواب دیتے ہیں کہ مطلب 16, 17, 18 سال کی عمر میں نا کوئی ڈریم نہیں ہوتا. بعض دفعہ چیزیں کچھ اللہ نے بلٹ ان کی ہوتی ہیں اور وہ مطلب جیسے وہ اکثر میں اگزامپل دیتا ہوں نا کہ شاہد افریدی کو وہ کرکٹ کا جو ہے نا وہ مطلب اندر ہی اس کے وہ جو جرمس ہے نا اس کو وہ کرکٹ کھیلنے کی طرف لے آئے. تو سیم لائکلی شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایج میں ان کاموں میں ڈال دیا. اور وحدت کالونی سر ایک گورنمنٹ سرونٹس کی ایک سوسائٹی ہے اور ایک کالونی ہے اور آئیڈینٹیکل گھر ہوتے تھے وہاں پہ. تو اس دور میں 1992 میں جب ہم نے سٹارٹ لیا تو اس وقت کی جو سب سے ہاٹ آئٹم یا سب سے جو ہاٹ پروڈکٹ ہوتی تھی چیریٹی کے کاموں میں دیٹ واز بلڈ ڈونیشن. کہ جی لوگوں کے لیے خون اکٹھا کرنا ہے, کہیں پہ کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو وہاں سے سر یہ جو ہمارا سوشل ویلفیئر کا سفر کی شروعات ہوئی ہے. اور اس وقت کوئی ایسی چیز مائنڈ میں نہیں تھی, کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی کہ جس سے ہم نے کوئی انسپائرڈ ہو کے کیا. بس ہر وقت سوچتے رہتے تھے. لوگ اس وقت باقی لوگ سپورٹس ایکٹیویٹی میں ہوتے تھے, میں اور میرا دوست ذوالفقار ہم لوگ چیریٹی کی باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو دس از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ آور چیریٹی ایکٹیویٹی سر. ایکسیلنٹ, تھینک یو. اور یہ جو ایک خودی کا کنسیپٹ ہے جسے آپ ای کمیونٹی بھی کہتے ہیں, اس کو اگر ایکسپلین کر دیں, واٹ از خودی اینڈ واٹ از دس آل اباؤٹ.
اچھا خضر بھائی، جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 92 سے ہم سٹارٹ ہوئے، تو تریاق کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارا کچھ لاہور کے اندر کلینکس ہیں، وہاں پہ 50 روپیز میں لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے. ایک ہمارا ٹیکنیکل کا ادارہ ہے ووکیشنل، وہاں سے بچوں کو ٹیکنیکل سکلز دی جاتی ہیں. پھر ایک فوڈ راشننگ کا سلسلہ ہے. اچھا، یہ ایکٹیویٹیز ہماری چلتی ہیں آن گوئنگ، ٹھیک ہے. تو بہت سی آرگنائزیشنز ہمارے پاس آیا کرتی تھیں، کئی آرگنائزیشنز کے پاس ہم جایا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں پہ آپس میں کولیبریٹ کر رہے ہوتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کو آج سے 2 سال پہلے ایک آئیڈیا مائنڈ میں اللہ پاک کی طرف سے آیا کہ کیوں نہ ہم آرگنائزیشنز کو ایکسپلور کریں جو پاکستان میں چیریٹی کا کام کر رہی ہیں. کیونکہ آپ یقین کریں، میں جب بھی کسی سے سوال کرتا تھا کہ پاکستان میں کتنی چیریٹی کی آرگنائزیشن ہے، تو مطلب ایک ہوتا نا وہ فنگر ٹپس میں سٹارٹ ہو جاتے تھے کہ جی شوکت خانم، LRBT، انڈس ہاسپٹل، الخدمت، اور 5-6 کے بعد جا کے نا ان کی کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی تھی، جبکہ کام کرنے والے بے تحاشا ادارے تھے. تو وہاں سے پھر یہ جو خودی کا آئیڈیا جو ہے نا، جب اللہ نے دماغ میں ہمارے مطلب ڈالا اور جب ہمارے مائنڈ میں اس کو کرنے کا خیال آیا، تو یہ 2 سال پہلے پھر ہم نے اس سفر کی شروعات کی، خودی کے سفر کی. اور آپ یقین کریں، سنس دیٹ ڈے، دا فرسٹ ڈے وی اسٹارٹڈ خودی، آپ یقین کیجئے کہ ڈیلی بیسس پہ دیر از اے ڈسکوری آف اے نیو آرگنائزیشن آل اوور دی پاکستان. کبھی کہیں سے کسی آرگنائزیشن کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں سے آرگنائزیشن کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ ہمارے مائنڈ میں جب خودی کا جو کانسیپٹ آیا، تو اس کے پیچھے جو مین انسپریشن چیز تھی وہ یہی تھی کہ جی جو خیر کے کام جو ادارے کر رہے ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتہ، تو کم از کم ان کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کریں تاکہ کہیں پہ کوئی بینیفیشری یا ڈونر ان کو ان چیزوں کی ایکسیس مل سکے. سر صحیح، اگر اس ایکسپلین کریں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، آن لائن پلیٹ فارم بھی ہے، آپ نے ڈیولپ بھی کیا ہے اور آپ اس کو ماڈیفائی بھی کر رہے ہیں، یہ کام کس طرح کرتا ہے؟ اس پہ آپ جا کے ویٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ NGOs کو، چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو، پھر ان کو آپ ممبر بناتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کی جو کوشش ہے کہ جو ادارے پاکستان میں آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن تک لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ہوئے ڈسپائٹ آف مین سٹیز، کہ مطلب لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان سے ہٹ کے ہم ان اداروں تک پہنچے، ٹھیک ہے جی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک اپنا انیشل ہوم ورک کرتے ہیں. ہمارے کچھ KPIs ہیں کہ جن کے اوپر جا کے ہم لوگ ان سے کوئی کویسچنس، ان کی چیزیں اور ان کی وہ جو ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا مانیٹر کرتے ہیں، ان کی وہ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد جا کے ہم ان کو پھر شارٹ لسٹ کرتے ہیں فار آر پروجیکٹ. اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو اس کانسیپٹ کی جو ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہمارے اس پورٹل کے اوپر جتنی بھی آرگنائزیشنز کام جو ابھی آپ کو جن کا کام نظر آ رہا ہے، یہ وہ آرگنائزیشن ہیں جو آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں. بہت سی ایسی آرگنائزیشنز بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ جی ہمیں بھی اپنے پروجیکٹ کے اندر کور کرے. جس وقت ہم جا کے ان کا پورا ایک اپنا ہوم ورک کرتے ہیں تو ہمیں تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تو زمین پہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں، دے آر جسٹ کلیکٹنگ فنڈس لائک آن سوشل میڈیا. اور آپ کو نا کہ دیر از اے 5-10% گریٹ ٹریفک تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے نا سر. تو اس کو فلٹر کر کے نا ہم لوگ جو آن گراؤنڈ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم پھر پک کرتے ہیں، اور اس کو پک کرنے کے بعد ان کی ہم ایک پھر ڈاکومنٹری بناتے ہیں، اور ان کی پوری وہ جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پھر ہم اپنے پورٹل پر رکھتے ہیں. ایکسیلنٹ. اگر میں اس کو ریفریز کروں تو آپ سب سے پہلے ریسرچ کرتے ہیں کون سی آرگنائزیشنز کہاں پہ کام کرتی ہیں، پھر اپنے کرائیٹیریا پہ اس کو چیک کرتے ہیں، پھر آپ جا کے ان کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا کام دیکھتے ہیں، ان کی ڈاکومنٹری بناتے ہیں. اس کے بعد اس آرگنائزیشن کو آپ آن بورڈ کر لیتے ہیں اپنے آن لائن پلیٹ فارم پہ. تو ایگزیکٹلی ایسے ہی. اس طرح آپ کا جو آن لائن خودی کا پلیٹ فارم ہے، خودی کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ وہ ساری آرگنائزیشنز جن کو آپ نے اپروو کیا ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں، جینون ہیں، فراڈ نہیں ہیں، ان کو آپ نے خودی کے پورٹل پہ اپلوڈ کر دیا، تاکہ اگر میں پاکستان سے باہر ہوں، پاکستان میں ہوں، کہیں دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس کاز پہ کسی کی
ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، کوئی لیور کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈسیبل لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، تو آپ کے پورٹل پہ جا کے میں کیٹیگری کے حساب سے مختلف آرگنائزیشنس کو دیکھ سکتا ہوں، ان کا کام چیک کر سکتا ہوں، ویڈیو دیکھ سکتا ہوں، دین میں ان کو جا کے ڈونیٹ کر سکتا ہوں. میں صحیح بالکل سمجھا؟ بالکل. اس میں دو چیزیں دیکھیں، ہم اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان آرگنائزیشن کو شارٹ لسٹ کریں کہ جن کی ایگزسٹنس گراؤنڈ کے اوپر ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ڈسپائٹ آف کہ کوئی پرانی ہے، کوئی نئی ہے، کوئی 25 سال سے کام کر رہی ہے، کوئی 5 سال سے کام کر رہی ہے. ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں کہ جس میں ہم کہیں گے جی منیمم 10 ایئرس وہ اگر اس نے کوئی کام کیا ہوا تو پھر لے کے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بھی کرائٹیریا میں شامل نہیں ہے کہ جی وہ کن کن جگہوں پہ رجسٹرڈ ہے، بیکاز دس از ناٹ only registered NGOs organization, this is also NGIs, نان گورنمنٹ انڈیویجولس بھی اس میں ہیں. کوئی ایک صاحب ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں آنے والے دنوں میں کور کرنے لگے ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دو سیگمنٹس ہیں جو میں اب آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جیسے آپ نے ڈونیشن کے حوالے سے بولا، ایک تو یہ آپ نے سائٹ بول دی نا کہ اب جیسے ہم لوگ خود ہی کے اندر گئے، ہمارا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن کو کور کیا، ان کی ایک ڈاکومنٹری بنائی. ڈاکومنٹری بنانے کے بعد اس کو ہم نے اپنے پورٹل یعنی کہ ویب سائٹ پر رکھ دیا، اور جتنے ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں ان سب جگہوں پر ان کی وہ ڈاکومنٹری اویلیبل ہے. اچھا، ایک تو ڈاکومنٹری ہوگی. ڈاکومنٹری کے ساتھ ہم ان کی پن لوکیشن، ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیل، ان کے سوشل میڈیا کے لنکس، ان کی ویب سائٹ، جو میکسیمم ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے ہم وہ بھی اپنے پورٹل پر رکھ دیتے ہیں، تاکہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے کسی کو کوئی آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہو کہ وہ کون سی وہ جو ڈیٹیلز اس کی جتنی میکسیمم اویلیبل ہے وہ وہاں پہ اس کو مل جاتی ہے، اور تاکہ وہ ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکے. اچھا، یہ تو ایک سائڈ ہوگی ڈونیشن والی. اب ایک دوسری سائڈ بھی ہے. اب ابھی دیکھیے نا، جیسے پاکستان میں ہم نے کبھی ایک ریسنٹلی ایک آرگنائزیشن کو کور کیا جو کہ آٹزم کے اوپر کام کر رہی ہے. اب لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، مجھے خود بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ 2002 میں آؤٹ آف 10,000 1 پرسن واز آٹسٹک. آج پاکستان میں وہ ریشو جو ہے آلموسٹ 400، 1 آؤٹ آف 400 از آٹسٹک. ٹھیک ہے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آٹسٹک سینٹر کہاں کہاں پہ ہیں، کون آٹسٹک بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. تو جو بینیفیشری ہے نا، جو بینیفیشری ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک ڈیٹا اویلیبل ہوگا کہ ہم کن اداروں پہ جا کے اپنے بچوں کا علاج کرا سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بلائنڈ اسکول کو کور کیا لاہور کے اندر ہی. اب ان کی اسٹرینتھ آلموسٹ کوئی 200 کے قریب بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں. تو اب ان کا انتہائی زبردست اسکول کا سیٹ اپ اور بہت اچھا اس کا انہوں نے مطلب انٹرنیشنل ایس او پیز سارے وہ اس کو فلفل کرتے ہیں. 8 سے 10 بچوں سے زیادہ کی کلاس نہیں ہوتی. اب بہت سے ایسے بلائنڈ بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اسکول یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے ہیں. تو دس از دی بوتھ وے، مطلب اس کے جو بینیفٹس ہوں گے، ایک ڈونر والی سائڈ ہے اور ایک ڈونی والی سائڈ ہے. تو دس از وٹ وی کال خود ہی از اے برج بٹوین اے ڈونر اینڈ اے ڈونی، کہ دونوں طرف کے وہ بینیفیشری اس میں آئے. نمبر 2، ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا سر، کہ اب ایک صاحب ہیں جیسے ایک بہت ہی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ایک ہاسپٹل بہت اچھا ہے یہاں پہ، ہم نے ان کو خود ہی میں کور کیا، محمدی آئی ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرے پاس پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر آئے ہوئے تھے امریکہ سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں اپنے فیصل آباد سے تھوڑا آگے ان کا ایک چھوٹا علاقہ ہے جڑا والا کے پاس، کہ جی میں وہاں پہ آئی ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ خود ہی کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. تو آئی ٹک دیٹ پرسن ٹو محمدی آئی ٹرسٹ اور ان کے ساتھ جا کے بٹھا دیا کہ جی انہوں نے ہاسپٹل بنانا ہے، اب آپ ان کو بتائیں کہاں کہاں پہ آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ اتنا اچھا ان کو وارم ویلکم کیا، ان کی مشینری کی بائنگ، ان کے سسٹم، ایون ان کے سٹاف کی ٹریننگ تک کی انہوں نے آفر کر دی. تو یہ ود ان دی آرگنائزیشن بھی جو خودی کا جو پورٹل ہے، یہ لوگوں کو وہاں پہ بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا، ڈسپائٹ آف کوئی ویل ری انوینٹ کرے، جو آلریڈی کام کرے اسی کو سپورٹ کریں، تو یہ وہاں پہ بھی ان کو جا کے سپورٹ کرے گا اور ان کی ہیلپ کرے گا. بالکل ایکسیلنٹ. اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب کوئی بھی ہم چیریٹیبل کاز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سم ٹائم کچھ پرسنل ریزنز بھی ہوتی ہیں، جیسے شوکت خانم نے اپنی والدہ کے نام پہ بنایا ہے،
اور مجھے یاد ہے کہ جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی لیور کینسر سے اور ایک کزن کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی لیور کینسر سے, تو آئی آلسو وانٹیڈ ٹو فوکس آن دیٹ سیگمنٹ کہ کس طرح لوگوں کو لیور کے جو ایشوز ہیں ان پہ ہیلپ آؤٹ کیا جائے. تو موسٹلی یہ پرسنل بھی ہوتا ہے, اینڈ دس از وائی آئی لوڈ خودی انیشیٹو کہ آپ کی سائٹ پہ پلیٹ فارم پہ جا کے میں ڈھونڈ سکتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں کون کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے ابھی انٹرویو کیا تھا میٹھی زندگی کا, اس کے بعد کچھ لوگ پوچھ بھی رہے تھے ویب سائٹ سے کہ ہمارا بچہ بھی جو ہے ایک ڈائبیٹک ہے تو کس طرح ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی آرام سے خود ہی کے پورٹل پہ جائیں گے, دیکھ لیں گے کہ کس کس ایریا میں کون کون سے جو لوگ ہیں کس سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں. آپ نے بڑی انسپائریشن سٹوری بتائی تھی مجھے, ملتان کی بھی اور سندھ کی بھی, بلوچستان کی بھی جو لائبریری تھی اس پہ بھی آتے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے فینٹاسٹک آئیڈیا جو آپ نے شروع کیا. اچھا, اگر اس میں ہم دیکھیں تو جو آپ کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہی کہتے ہیں کہ جتنے پیسے رجسٹریشن وغیرہ پہ دینے ہیں وہ کسی کو دے دیں. تو آپ گراؤنڈ پہ جا کے ان کو دیکھتے ہیں کام کیا کر رہے ہیں, اور جو کام کرتے ہیں یو آن بورڈ دیم ٹو یور پلیٹ فارم. بالکل ایسے ہی ہے خضر بھائی. اب تو ایک سٹیج یہ آ گئی ہے خضر بھائی کہ جیسے بھی آپ نے میٹھی زندگی کا ذکر کیا, تو آئی ٹاک ٹو ڈاکٹر ثنا 3-4 ٹائمس. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ خود بخود ہمیں ریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں ہمیں تھوڑا سا ذرا ڈھونڈنا پڑتا تھا, اب تو اس وقت ایک اتنی لمبی کیو ہے سر کہ میرا خیال ہے مور دین 50 کے قریب آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس وقت ہماری شارٹ لسٹڈ ہیں, جس کو ہم نے آنے والے دنوں میں کور کرنا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں بھی خضر بھائی, آج ہم کسی ایک آرگنائزیشن کو اگر کور کر رہے ہیں تو تقریباً آفٹر 4 to 5 months اس کی جا کے آن ایئر کی باری آ رہی ہے. ہم نے اپنا ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ 1 episode in a week, once a week ایک ایپیسوڈ ہم اپلوڈ کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کی. اس میں اس کا پہلے ایک چھوٹا سا شارٹ انٹرو کہہ لیں یا ایک ٹیزر کہہ لیں, اس کو مطلب آن ایئر کرتے ہیں, پھر اس کی ایپیسوڈ کو کرتے ہیں, پھر اس ایپیسوڈ میں سے بھی کچھ شارٹس کلپس جو کہ بڑے ہمیں لگتا ہے کہ ویری امپورٹنٹ ہیں, جن کو ریپیٹ ہونا چاہیے, ان کو ہم کرتے ہیں. تو ایک ویک ہم نے ایک آرگنائزیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا ہے. تو اب تو خضر بھائی وہ جو فلٹریشن والی جو سٹیج ہے نا, وہ تو بہت پیچھے رہ گئی. اب تو آرگنائزیشنز کو خود بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ کس قسم کا ڈیٹا ہم لوگوں کو چاہیے. تو ہمیں وہ جو کوئی ریفر بھی کر رہا ہوتا ہے نا, تو مور دین 90% وہ فلٹرڈ آرگنائزیشن ہی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 خضر بھائی, اس میں ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے ہمارے خود ہی کے اندر کہ دس از دی پازیٹیو سائڈ آف پاکستان. آپ یقین کریں, آپ بھی دبئی میں رہتے ہیں, مطلب میں بھی جب بھی کبھی باہر جاتا ہوں تو ہر ایک جو ہے نا, مطلب نیگیٹیوٹی کو آپ کو پتہ نا تھوڑا ہائپ زیادہ ملتی ہے. تو وہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان مطلب 4 مہینے بعد ختم ہو رہا ہے یا 1 سال بعد ختم ہو رہا ہے. آپ یقین کریں, جس دن سے ہم نے خودی کا یہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا نا, اور جس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ ابھی صرف ایک وہ ہماری راشد آباد والی ایک ایپیسوڈ آئی ہے جو کہ ٹنڈو اللہ یار کے پاس ریٹائرڈ ایئر فورس کے لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں, اینڈ اٹ از ون آف دا بگیسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان. آلموسٹ 120 ایکڑس کے اوپر وہ آرگنائزیشن ہے. مطلب دس از سو بیوٹیفل ایگزامپل کہ ہمارا پاکستان میں کیسے کیسے ایکسیپشنل ڈائمنڈس پائے جاتے ہیں. آپ یقین کریں, ایک سے بھی ہم انسپائرڈ ہوتے ہیں تو اگلی جو ایپیسوڈ یا اگلی جو آرگنائزیشن آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. تو یہ جو بیسکلی یہ جو پازیٹیو سائڈ آف پاکستان ہے سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو دکھانا ہے. آپ اتنا زیادہ ہم لوگ وہ جو نیگیٹو سائڈ کے اوپر چل رہے ہیں نا سر, یہ ہم نے تو اس پروجیکٹ کے اندر تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے تو دکھانا ہی پاکستان کی وہ سائڈ ہے جو کہ ابھی تک انڈسکور ہے. آپ یقین کریں 90% سے زیادہ اس میں جو آرگنائزیشن ہے وہ ہیں
जिनको कि कभी डिस्कवर ही नहीं किया गया, और हम जब जाके उनको कवर कर रहे होते हैं तो उस 90% में से कुछ 70-80% तो फर्स्ट टाइम अपने इदारे को ड्रोन से देखती हैं कि ऊपर से लगता कैसा, कभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं उनकी बनी हुई। तो वो इतनी, वो जो आप यकीन करें ना, उनके जज्बे, उनका काम करने का जो पैशन, और वो डिस्पाइट ऑफ कि उनका साइज क्या है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके जो जज्बे हैं ना सर, वो बहुत काबिल तारीफ है। उनको जब जब से हम खुद करें ना, आप यकीन करें, हमारी अपनी एनर्जी बढ़ रही है, हमारी अपनी एनर्जी बढ़ रही है। मैं मतलब वो होता है ना कि मेरे पास तो माइंड में जो है ना इस वक्त वो स्टोरीज का एक वो इतना बड़ा वो जो इकट्ठा हुआ होता है ना मटेरियल एवरी टाइम, कि भाई जहाँ जाते हैं वो कोई एक नई चीज सामने आ जाती है। तो दिस इज हाउ we are, what we are doing, we are also showing the side, we are also showing the actual जो पाकिस्तान है, जहाँ पे लोग जो ये जो पॉजिटिव लोग, जो अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं, हम इनको लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसकी एक और, खिजर भाई मैं अगर 1 मिनट आपको और लूँ इसमें, कि एक और चीज होती है ना, देखें खिजर भाई, आप बाहर बैठे हैं, कुछ लोग और बैठे हैं, इन्होंने चैरिटी करनी होती है। तो जब चैरिटी करनी है, ज़कात कंट्रीब्यूट करनी है, तो इनके पास भी ना उन 5-6 ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होता कि इसके अलावा भी और कोई काम कर रही है। और ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है इनमें से कुछ 70-80% तो डोनेशन में सरप्लस जा रही होती हैं, पैसा ज़्यादा आया होता है और ये नहीं पता लग रहा होता कि अब लगाना कहाँ पे है। ठीक है जी, तो मतलब हेल्थ को छोड़ के बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनका तो वो फंड ही सरप्लस जा रहे हैं। हमने क्या जो तैयार किया हुआ है कि जितनी ये जो डोनेशंस आती है, इसका 20% भी ये इन ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम खुद ही के अंदर लेके आ गए हैं, अगर इन तक पहुंचना शुरू होगी ना, तो सर दे विल, या वो जो अपलिफ्ट जिस तरह होंगी ना सर, उनके लिए इतना ही बहुत बड़ा वो एक वो जो इसको कहते हैं ना कि वो जो डोनेशन का जो साइज है ना, उनके लिए इतना ही बहुत है कि वो तो हर उस इलाके को जो है ना, वो अपने जो है ना वो जिसको कहते हैं ना कि वो मतलब बेहतरीन जो काम करी है ना, उसमें वो और उनको रूम मिलेगा वहां पे काम। तो ये भी एक उसके अंदर हमारा सर एक एजेंडा है। बिल्कुल, और मैं इसको इस तरह आपकी बात को कंफर्म करूंगा कि जैसे मैंने अभी फाउंडेशन रजिस्टर की एससीसीपी के साथ, तो मैं या मेरे भाई बाहर रहते हैं, तो हम ग्राउंड पे तो नहीं हैं। ग्राउंड पे तो गांव में, सिटी में जिनका पता है सारा काम करते हैं। बट मैंने सोचा था कि क्यों ना जो और बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं उनसे बात करूं, उनको अपने इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे लाके रिकग्नाइज करूं, उनको अप्रिशिएट करें और उनकी फिर मदद भी करूं मैं अपनी फाउंडेशन की तरफ से। तो ये एक मेरा भी मिशन था कि सम टाइम जैसे आप कह रहे हैं, जो लोग ग्राउंड पे नहीं हैं, बाहर हैं, वो दूसरी फाउंडेशंस के थ्रू अपना काज को आगे चला सकते हैं। जैसे आपने, मैं भी ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि वी डोंट नीड टू इन्वेंट न्यू व्हील ऑलवेज। जो पाकिस्तान में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो हमारे जो बेसिक मिशन है, विजन है, उनके साथ अलाइंड हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो दैट्स वाई आपका जो ये पोर्टल है माशाल्लाह बेहतरीन है। यहाँ पे सारे देख सकते हैं कि किस काज में कौन क्या काम कर रहा है और किस इलाके में कर रहा है, क्योंकि सम टाइम जब आप बाहर होते हैं मुल्क से, तो आपको अपने होम टाउन से, अपने जहाँ आप पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, उससे एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। फिर उस कम्युनिटी की आप वो जैसे कहते हैं कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, सो वो भी एक इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ग्राउंड पे जो आपने देखा, दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। आपका जो पॉडकास्ट है वो भी मैं अपने ऑडियंस को रिकमेंड करूँगा, देखें आप। उसमें जो शेयर करते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज, अमेजिंग। उस पे जाने से पहले आप ज़रा ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि ये जो आपने एक डिजिटल अप्रोच अपनाई है, इससे किस तरह आपको लगा है? कोई अगर एग्जांपल्स या कुछ जो इस चैरिटेबल काज को मोर इम्पैक्टफुल बना रहा है या मोर पावरफुल बनाया है इसने? खजर भाई, दो चीज़ें। जिस वक्त हमने खुदी के सफ़र की शुरुआत की थी, तो उस वक्त ये चीज़ हमारे माइंड में नहीं थी कि हम कोई ई कॉमर्स या और ई सोसाइटी या कोई सोशल एक ऐसा पोर्टल बनाएं कि जहाँ पे लोग आने वाले वक्त में डोनेट भी कर सकें, इदारों तक हेल्प कर सकें। हमारा तो सिर्फ एजेंडा था कि हम बस लोगों को डिस्कवर करें, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कवर करें,
ہم وہاں پہ اپنے پورٹل پہ ان کا ایک ڈیٹا رکھ دیں اور لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. اچھا انیشلی تو بالکل ایسے ہی چلا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بہت سے لوگوں نے نا ہمیں کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا پھر اس میں جب انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تو واٹ دے وانٹ, کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک اچھی آرگنائزیشن کو جب کوئی ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ کو ایک ایکنالجمنٹ ریسیٹ آ جاتی ہے, آپ کو کنفرمیشن آ جاتی ہے, آپ کو وہ جس بچے کو آپ نے یا کسی کو بھی اسپانسر کیا ہوتا ہے کوئی ایک رپلائی آ جاتا ہے. تو یہی چیز پھر ہمیں فیل ہوئی کہ جن آرگنائزیشن کو ہم لوگ کور کریں شاید یہ لوگ اتنے اسمارٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے جہاں پہ ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, ان کی ڈاکومنٹری بنانی ہے, ہم نے ان کے نا سسٹم کو بھی اپ لفٹ کرنا ہے. تو پھر بہت سے اداروں نے ہمیں انسسٹ کیا کہ آپ خود ہی کو بھی رجسٹرڈ کروائیں, ٹھیک ہے. واٹ دے وانٹ کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم خود ہی کے تھرو ان اداروں کو ناٹ اونلی ڈونیشن, بہت سی چیزیں اور بھی آ رہی ہوتی ہیں, کوئی کپڑے دینا چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی مطلب میڈیکل سٹاف دینا چاہ رہا ہوتا ہے, بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ یقین کریں ہر دوسرے دن پتہ لگ رہا ہوتا ہے جی کہیں سے کوئی ویل چیئر آ رہی ہے کہ جی کسی کے پیرنٹس کی کوئی ویل چیئر پڑی ہوئی تھی وہ دے دیتے ہیں, ہمارے پاس کال آ جاتی ہے کہ جی آپ دیکھ لیں جس ادارے کو ضرورت ہے تو آپ دلوا دیں. تو ہم بیک اینڈ پہ آپ سی بہت سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم نے سندھ میں وہ ہینڈ پمپس کے لیے ایک ایپیسوڈ کی, میرا خیال ہے اب شاید کوئی پچھلے لاسٹ 6 منتھس میں کوئی 130 سے پلس ہم ہینڈ پمپس وہاں پہ خود ہی کے پلیٹ فارم سے لگ چکے ہیں. پھر اسی طریقے سے واٹر ویل جو ہے بلوچستان میں اور اس وقت سندھ میں اور KPK میں ابھی ہم نے وہاں پہ لگوایا. مساجد کے لیے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم جس ایریے سے آپ ہو کے ہیں یہاں پہ اگر مسجد کی ضرورت ہو تو آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ اے ماسک دیر. تو جب یہ اس طرح کی ریکویسٹ آنا شروع ہوئی تو پھر ہم نے اپنے پورٹل کو تھوڑا ری ڈیزائن کیا اور اس کو اس اینگل میں اب ہم نے پھر سوچنا شروع کیا کہ وائی ناٹ کہ ہم ہر چیز جو ایکٹیویٹی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سب کی سب ہم اس کو ڈیجیٹلائز فارم میں اپنے پورٹل پر ڈالنا شروع کرتے ہیں. اچھا اس میں 2 چیزیں ہو جائیں گی کہ ایک طرف کوئی کیمپین نکلتی ہے کسی علاقے میں, سپوز پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہیں پہ ایک اپیل آتی ہے اور پتہ لگتا ہے جی ادھر سے ہی ڈونر آ کے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو لائک ڈونیٹ اے واٹر ویل, اور ہم وہیں سے اس ایکٹیویٹی کو کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس میں ایک موٹیویشن بھی ملے. تو ابھی تک یہ کام پاکستان میں نہیں ہوا. پھر دوسری بات جو ایک بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو پہلے بتانا ایک بھول گیا کہ نارملی ہوتا کیا خضر بھائی, جیسے آپ ایک آرگنائزیشن ہے وہ سپوز ہمیں اپنا ایک ڈیٹا بھیج دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ ہماری ویڈیو ہے, یہ ہماری پکچرز ہیں, یہ ہمارے سرٹیفکیٹس ہیں, ہم یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں, تو آپ ہمیں خود ہی کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیں. ہمارا کرائٹیریا بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈیٹا بھیجے گا اور ہم اپلوڈ کر دیں گے. نو, ویر ایور ان دی پاکستان کوئی بھی آرگنائزیشن, آئی واز ان گوادر 3 months بیک, وہاں پہ 3 آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں, ایک تھیلیسیمک بچوں کے لیے کام کر رہی تھی, ایک ہیلتھ میں کام کر رہی تھی, آپ نے بھی کیمل لائبریری کا بولا, ہم لاہور سے ٹریول کر کے ان کو وہاں پر کور کرنے گئے. تو ہمارے اس خودی کی جو ایک اور خوبصورتی ہے نا کہ آرگنائزیشن پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوگی, انٹل انلیس جب تک ہم اس کو وہاں پہ خود جا کر دیکھ کر نہیں آئیں گے, اس کو وہاں پہ جا کے خود اس کی ڈاکومنٹری نہیں آئیں گے, انٹل انلیس وہ ہمارے پورٹل پر بھی نہیں آئے گی. نمبر 1 تو ایک تو سٹیج یہ ہوگی. اب نمبر 2, جب اس کی وہ ایپیسوڈ یا اس کے وہ جس وقت آن ایئر ہوتا ہے تو لوگ ایک دم کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ہم کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے پھر ہمارے مائنڈ میں یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کریں. تو اسی حوالے سے ہم آج کل اس کے اوپر ہوم ورک کر رہے ہیں. ہم نے خود ہی کی رجسٹریشن بھی الحمدللہ ہماری ان پروسیس ہے. تو ویری سون اٹ ول بی دا فرسٹ کائنڈ آف لائک پاکستان کہ آپ کو چیریٹی کی آرگنائزیشن کہ آپ دبئی میں بیٹھ کے اگر کوئی 100 روپی بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی 33 فار دی فوڈ, 33 فار دی ہیلتھ اینڈ 33 فار دی ایجوکیشن, تو وہ 1 گو میں آپ کی ان آرگنائزیشنز تک آپ کی ایک تو ڈونیشن پہنچ جائے گی. نمبر 2, آپ کو اس آرگنائزیشن کی ایک ایک چیز بھی ہمارے پورٹل پہ اویلیبل ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے ہی آپ کسی بچے کو بھی اگر سپوز آپ اس کی اسکول فی اسپانسر کرتے ہیں تو وہ آپ کے نام کا ایک رپلائی کا میسج بھی آپ کو بھیجے گا
کہ جی میں خضر انکل آپ نے میری اسکول فیس اسپانسر کیا، انشاءاللہ جب بھی میں بڑا ہوں گا اور میں بھی آپ کی طرح ایک بچے کی اسکول فیس اسپانسر کروں گا. تو یہاں تک کہ ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کہ ان کے جو کام کا جو لیول ہے، انشاءاللہ پاکستان کی جو ٹاپ 10 آرگنائزیشنز جس لیول پہ کام کرتی ہیں، اکنالجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، سسٹمز کیسے ہونے چاہیے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی آڈٹ سسٹم اور لائک دیز، میں صرف ایک جرنل سسٹمز کی بات کر رہا ہوں کہ رپلائی کیسے کرنا ہے، ان کو جو ہے ان کو رسیٹ کس طرح ایشو کرنی ہے. تو ہم اس لیول تک بھی ان کو اپلفٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ویری انسپائرنگ. عامر بھائی، ہم بہت سنتے رہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ بڑے دل والے ہیں، بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں، پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ نکلے ہیں فیلڈ میں تو آپ نے کیا کیا دیکھا؟ کچھ میں نے ذکر بھی کیا، جیسے کیمل لائبریری ہے، راشد آباد ہے، ملتان کی تھی. تو آپ نے کیا دیکھا؟ سر میرے پاس تو جو ہے نا وہ جو سٹوریز کا وہ جو ہے نا اتنا بڑا خزانہ ہے. آپ یقین کیجئے، ابھی میں ریسنٹلی چونکہ ایک بلائنڈ اسکول کو کور کر کے آیا ہوں لاہور میں نے پہلی دفعہ بلائنڈس بچوں کو سر باسکٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا. کرکٹ تو ہر کوئی کھیل لیتا ہے، باسکٹ بال سر میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا. میں نے پہلی دفعہ بلائنڈ بچوں کی لائبریری کو دیکھا سر. میں نے ان کے وہ جو اینیملز اور برڈز جو انہوں نے پریزرو کیے ہوئے تھے، کہ جس کے اوپر وہ بلائنڈ بچے ان کو فیل کر کے بتاتے تھے کہ یہ کون سا برڈ ہے یا کون سی اینیمل. آپ یقین کریں وہاں پہ کوئی میرا خیال ہے 300 سے زیادہ برڈز اور اینیملس تھے. میرا خیال ہے 5-6 بچے وہاں پہ کھڑے تھے اس وقت. اس کی اس لیب میں نے اپنی مرضی سے 2 برڈز پک کی اور ان کے سامنے لا کے رکھ دی اور انہیں کہا کہ جی بتائیں یہ کون سی برڈز ہیں. ان بچوں نے میرے سامنے سر فیل کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جی یہ کرو ہے. اور ایک بچی تھی، اس نے فیل کیا برڈز کو پورا دیکھ کے، اس نے کہا جی یہ پیرٹ ہے. تو وہ جو اس وقت جو دل کو یقین کریں وہ جو خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یار ہمارے پاکستان میں اس سے بڑھ کے اور کیا ادارہ ہوگا بلائنڈس کے لیے. مطلب اتنا شاندار سسٹم ان کا. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے کوئی 3 months بیک، یہ جو راشد آباد کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ہم نے ٹوپین اسکول ہے جی، ان کا طیب صاحب، ایئر کوموڈور، ریٹائرڈ ایئر کوموڈور طیب صاحب کا وہ اسکول سر. اب اس اسکول کے اندر ہم گئے. اب ظاہری سی بات ہے خضر صاحب، جس وقت ہم جاتے ہیں جو اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی ہمیں صرف وہی نظر آنی ہے. سپوز میں اس اسکول میں انٹر ہوا ہوں کوئی 11:30 کے راؤنڈ میں اور میں نے 2 o'clock تک کور کرنا ہے، تو اس سے پہلے کی ایکٹیویٹیز گزر چکی ہوئی ہیں اور جو اس وقت وہ چل رہی ہیں میں نے انہی کو دیکھنا ہے. تو آپ یقین کیجئے میں ان کی ایک کلاس روم میں گیا اور وہاں پہ ان کا جینیٹوریل سٹاف، مطلب جتنا ہیلپنگ سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے، اس میں ڈرائیورز ہیں، اس میں ان کی میڈز ہیں، آیاز ہیں، اس میں کوک ہیں، اس میں سویپر ہیں، سب کے سب لوگ ایک کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہے. اور ان کی کلاس روم جسٹ لائک آپ کہہ لیں کہ شاید پاکستان کے جتنے اچھے ادارے ہیں ان سے بھی اچھی خوبصورت کلاس. منیمم کلاس سائز بھی ہو کوئی 2.5-3 مرلے کی تو ان کی ایک کلاس ہے. اتنے بڑے بڑے انہوں نے کلاس رومز بنائے ہوئے. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں مطلب لوگ جو وہاں پہ جو ان کا وہ جو سپورٹنگ سٹاف یا جو جینیٹوریل سٹاف ہے. تو میں نے ان میں سے کسی ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس وقت ان کا نا وہ انگلش کا کچھ پڑھا رہے تھے. تو مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں. تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ جی مائی نیم از احمد اینڈ مائی فیوریٹ فروٹ از مینگو. اب وہ جو ایک لائن کے اندر ان کا وہ جو کانفیڈنس تھا نا، اب یقین کریں انبلیویبل. پھر اس کے بعد ایک خاتون کو میں نے پوچھا کہ جی آپ آپا جی کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے اپنی کاؤنٹنگ دکھائی مجھے. تو میں نے کہا آپ رات کو جا کے ہوم ورک کیسے کرتی ہیں، کیسے آپ تیاری کرتی ہیں کلاس کی؟ تو وہ کہتی کہ جی میری بیٹی بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہے اور رات کو وہ پہلے اپنا ہوم ورک کرتی ہے پھر مجھے ہوم ورک کراتی ہیں، اور ہم ماں بیٹیاں جو نا پنجابی میں تھوڑا اس نے مجھے کہا کہ ایسی ماواں تھیاں نا ایک کو اسکول پڑھتی ہیں. اب آپ سوچیں نا سر کہ کتنی زبردست مطلب یہ انیشیٹو ہے. اور میں نے شاید جس دن سے یہ دیکھا ہوا ہے، میں آپ کو میرا خیال ہے مور دین 20 آرگنائزیشنز میں اس کو کوٹ کر چکا ہوں، اور اس 20 میں سے میرا خیال ہے کو 5 کے قریب، جس میں کہ ایک ٹیکسٹائل مل بھی ہے، ان لوگوں نے مجھے کمٹ کیا کہ جی انشاءاللہ تعالی العزیز ہم بھی اپنے جتنا سٹاف ہے ان کو چاہے 20 to 30 منٹس کی ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی کریٹ کریں گے کہ جس میں ان کی بھی ہم جو ہے نا تعلیمی قابلیت کو جو ہے نا
اور یا تعلیمی لیول کو تھوڑا امپروو کر سکیں. تو دس از آلسو اے اسٹوری سر. پھر وہ آپ نے جو ملتان کی بات کی, مطلب آپ دیکھیں نا, شی از اے ڈسیبل وومن اور ملتان میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ کیا کہتی ہیں کہ جی کسٹمائزڈ ویل چیئر بناتی ہیں کہ آپ کی ایج, آپ کا ویٹ, آپ کی ہائٹ, آپ کی ڈسیبلٹی, ایون آپ کا جینڈر کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, اس کے اکارڈنگلی وہ کسٹمائزڈ ویل چیئر بنا کے ان کو وہ چیریٹی کرتی ہیں فری, اور جو ہے ویل چیئر پرووائڈ کرتی ہیں. بے تحاشا فلنتھراپسٹ ان کے پیچھے لوگ, ان کے پیچھے ڈونر ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی ویل چیئر کی ریکویسٹ آ جائے آپ نے نہ نہیں کرنی, آپ نے ویل چیئر بنا کے دے دینی. اب انہی خاتون کا ایک اور مجھے مائنڈ میں آگے, جیسے اب آپ نے کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ جی جس وقت فلڈ آیا تو ہر کوئی فوکسڈ ہوتا ہے لوگوں کو بچانا ہے, ان کو مطلب ظاہر پہلے فوڈ دینا ہے, پھر ان کو وہاں سے نکالنا ہے. تو کہتی میرے مائنڈ میں کیا آتا تھا کہ جتنا ڈسیبل ہوگا نا وہاں پہ وہ سب سے زیادہ اس وقت مشکل وقت میں ہے. کہتی ان کے پاس تو کوئی ان کو ٹوائلٹ لے جانے والا بھی نہیں ہے, اور وہ جتنی اسمیل ہوتی ہے تو ان کے پاس تو کوئی بیٹھتا نہیں. تو اس نے 2000 سے زیادہ ان خاتون نے وہ جو ڈیورنگ فلڈ فلش فیسلٹی کے ساتھ وہ ویل چیئرز وہاں پہ پرووائڈ کی کہ بھی لوگ ان کو تو سب سے زیادہ وہاں پہ مدد کی ضرورت. پھر ہم نے بھی ریئلائز کیا, ہم خود فلڈ میں 6 مہینے وہاں پہ رہے ہیں, تو اندازہ لگایا کہ عام نارمل انسان تو پانی میں چل کے کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. اصل تو مسئلہ ان ڈسیبل لوگوں کا ہے, ان بیچارے اسپیشل لوگوں کا جو کہ موو ہی نہیں کر پاتے. تو جس طرح ہر روز یقین کریں آپ کوئی نہ کوئی ایک نئی سٹوری ہے. ابھی جیسے ابھی ریسنٹلی میں ابھی پچھلے ویک میں ہی ایک آرگنائزیشن میں اور ہو کے آیا ہوں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے 3 سال سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے ود ان پاکستان بلڈ لیس ڈائلیسس, مطلب واٹر کے ساتھ ڈائلیسس. تو انہوں نے کہا جی ہم نے مشین بنا لی ہے, انشاءاللہ ہم ان کو بھی خود ہی میں اب کور کرنے جا رہے ہیں. تو بہت سی مطلب آرگنائزیشنز اور اس طرح کی سٹوریز ہیں جو آئے دن ہمارے سامنے جو ہے نا آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں بولتا جاؤں گا اور یہ ختم ہی نہیں ہوگی. Amazing. It's very, very inspiring, عامر بھائی. جو انڈیویجولز ہیں, لوگ ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, ہم کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس کاز میں؟ دیکھیں جی, آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے آرگنائزیشنز کی, ٹھیک ہے جی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ خاص طور پہ جو ایبراڈ میں لوگ ہوتے ہیں, جو ان کی اپنی سٹی ہوتی ہے, جو اپنا ٹاؤن ہوتا ہے, ان کے ساتھ ان کو بڑا پیار ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بھی آپ چاہے ان شیپ آف ڈونیشن, ان شیپ آف اسٹاف, ان شیپ آف ایکسپرٹیز, کہ آپ کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہیں, آپ وہی کم از کم دینا شروع کر دیں. ہم نے تو اپنے خود ہی کے اندر سر ایک اسپیشل سیگمنٹ رکھا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کے لیے, کہ میرے فادر بھی گورنمنٹ آفیسر ریٹائرڈ ہیں, اور آفٹر ریٹائرمنٹ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ان کے پاس نہیں تھی. تو اب آ کے ہم نے خود ہی کے اندر باقاعدہ یہ ایک سیگمنٹ رکھا ہے کہ جس علاقے میں جو آرگنائزیشن آئے گی وہاں پہ ہم ان کے تھرو ان لوگوں کو اپروچ کریں گے یا ان کو کنونس کریں گے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ آ کے جس کی جو اسپیشلٹی ہے, کوئی اکاؤنٹس کا کام جانتا ہے, کوئی لاء کا کام جانتا ہے, کوئی ٹیچنگ کا کام جانتا ہے, کوئی میڈیکل کے حوالے سے جانتا ہے, تو تھوڑا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے ان آرگنائزیشنز میں گزاریں. تو یو کین سپورٹ ان اینی ویز, لائک ضروری نہیں کہ ساری سپورٹ پیسے ہی. اور ویسے بھی خضر بھائی آپ یقین کریں, میں تو یہ جتنا مطلب ایپل ٹو ایپل کمپیریزن جب آرگنائزیشنز کا کرتا ہوں, اور اتنی مطلب میرے سامنے آرگنائزیشنز کا ڈیٹا آ گیا ہوا ہے اور ہم اس میں سے گزر بھی رہے ہیں, تو میں نے تو جو خضر بھائی جو چیز کیلکولیٹ کی ہے نا, کہ جو ڈونیشن ہے نا, جو پیسہ ہے, مطلب 10 چیزیں ہیں خضر بھائی, مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے آسان ہے نا سر وہ پیسہ ہے سر. اگر آپ کی ڈائریکشن, آپ کا پیشن, آپ کی ٹیم, آپ کے ٹارگیٹڈ ایریا, آپ کے بینیفیشریز, یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں نا, یقین کریں آپ خضر بھائی پیسے نے آنا ہی آنا ہے آپ کے پیچھے چل کے. لوگ تو اس وقت اس چیز کی تلاش میں تھے. ابھی بھی میں آپ کو جسٹ فار یور نالج, بہت سے ایسے لوگ ہیں مطلب جنہوں نے آلریڈی ہمیں کانٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور آلریڈی وہ ہمارے ساتھ کو ایم او یو کرنا چاہتی ہیں یا ہمیں باؤنڈ کرتی ہیں
کہ کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی بھی ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ جی کوئی ہمیں ہیلتھ کی بات کر دیتا ہے, کوئی ہمیں اسپیشل بچوں کے حوالے سے بات کر دیتا ہے کہ جی آپ کو لگے کہ اس ادارے میں پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ نے اس جو پروڈکٹ کو مارکیٹ نہیں کرنا, آپ نے سب سے پہلے ہمارے پاس آنا ہے. اور اس کی ایک میں ان دی اینڈ آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے کے کہ ہم نے شروع کیا ایپیسوڈس میں, ایک اسکول ہم نے کور کیا گجرانوالہ کے پاس کلاس کے میں, عامر پبلک اسکول. تو آج اللہ کا شکر ہے وہاں پہ یہ جو کیمل لائبریری جو مطلب الف لالا لائبریری والے ہیں, ان کو بھی ہم خود ہی میں کور کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک اپنی لائبریری بھی بنا دیا. تو جب ہم ان کو اسکول کو کور کر کے نکلے نا, تو انہوں نے مجھے اس اسکول کی مینجمنٹ نے بتایا کہ جی ہمارے علاقے میں ایوری تھرڈ پرسن از پیشنٹ آف ہیپاٹائٹس. تو میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے جی یہاں پہ پینے کا صاف پانی ہی نہیں ہے اور کوئی فلٹریشن پلانٹ ہی نہیں یہاں پہ لگا ہوا. تو اسی طرح میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا, تو ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا جی آپ اس پروجیکٹ کو مارکیٹ نہیں کریں گے, وٹ ایور دا کاسٹ از, میں اس جگہ پہ اس فلٹریشن پلانٹ کو لگانا چاہتا ہوں. تو لوگ تو یقین کریں ایسی جگہوں کی تلاش میں ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایسا پروجیکٹ آئے جہاں پہ کہ کبھی اتنی نیڈی مطلب لوگ وہاں پہ ہو اور وہاں تک مدد نہ پہنچی, تو لوگ تو کہتے ہیں جی سب سے پہلے آپ ہماری ہی ڈونیشن وہاں ڈلائیں. اسی وجہ سے آ کے کہ ہم کتنے لوگوں کو بتائیں, پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے پھر اس کو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پورٹل کے اوپر ہی آ کے اپیل ہو, لوگ خود وہاں تک پہنچیں, لوگ خود ان آرگنائزیشن تک ایکسیس لیں اور وہاں پہ وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کروائیں. آئی ہوپ کہ میں نے اس کے اندر وہ پورا آپ کا آنسر اس کو کور کر دیا ہوگا. عامر بھائی آپ نے ایکسپلین تو کر دیا کہ جو انڈیویجولز ہیں, لوگ ہیں, وہ کس طرح آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جو کمپنیز آن بورڈ ہونا چاہ رہی ہیں یا دے وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف خودیز پلیٹ فارم, تو وہ آپ کو کس طرح ریچ آؤٹ کریں؟ اچھا خضر بھائی, اس کے لیے نا ہم نے اپنے پورٹل کے اوپر ایک کارنر کے اوپر کنٹریبیوٹ یور اسٹوری کے نام سے ایک ہم نے کلک دیا ہوا ہے, ایک ہم نے سائٹ پہ مینشن کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ کوئی بھی, چاہے وہ ضروری نہیں کہ صرف آرگنائزیشن ہی ہے, کوئی انڈیویجول بھی جیسے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ آ کے اپنی ڈیٹیل کو سارا وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ایز سون ایز وہ جو بیسک سے کچھ کویسچنز ہیں ان کو وہ جب فل اپ کر لیں گے تو اس کے کچھ عرصے میں مطلب ود ان 24 آور ہماری ٹیم ان کو کانٹیکٹ کر کے جو ہے نا وہ پھر ان کو اس پروسیس کے اندر جو ہے نا خود ہی کے وہ جو بھی ہمارا جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر وہ لے کے آ جائیں گے. تو اٹ از ویری سمپل کہ ہمارے پورٹل کے اوپر ہی وہاں پہ جو کنٹریبیوٹر اسٹوری کا پورشن ہے وہاں سے وہ لوگ ہمیں جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی Very inspiring, Amar bhai. More success to you. I have no words to express my gratitude to you and the work you have been doing. Very, very inspiring. Thank you so much, Amar bhai. سر More آپ کے بھی success وقت to کا you. بہت بہت تھینک یو جی, تھینک یو جی.